اچھا، کچھ لوگوں کا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ روحیں جو ہوتی ہیں نا جمعرات والے دن گھروں کی طرف واپس پلٹتی ہیں، تو اس میں کوئی ضعیف حدیث یا کوئی ایسا واقعہ کوئی ملتا ہے ویسے؟ یہ مسلمانوں کی بات ہی نہیں ہے، یہ مکہ کے کافروں کی بات ہے۔ ٹھیک ہے مکہ کے کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ جس مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے جی جی اس مقتول کی روح پرندے کی شکل میں آ کے کوٹھے پہ بیٹھتی ہے اور کہتی اس کو نہیں، مجھ کو خون پلاؤ، مجھ کو خون پلاؤ، مجھ کو خون پلاؤ۔ یہ مکہ کے کافروں کا عقیدہ تھا، یا ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ انسان بار بار جون بدل کے آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے وہ روح ہے جو بھی۔ تو یا مکہ کے کافروں کا عقیدہ تھا روحیں آنے کا، یا ہندوؤں کا ہے۔ مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے ہی نہیں کہ روحیں آتی ہیں۔ یہ سب کھانے پینے کے پروگرام ہیں اپنی قبر پرستی کو، کہ جو بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، آتے ہیں، تم آؤ تو لوگوں کے کمزور عقائد سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ لوگ۔ یہ معاشی پروگرام ہے، روحیں نہیں آتی ہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ پوری دنیا میں کسی قوم یا ملک کے مرے ہوئے نہیں آتے سوائے ہندوستان پاکستان کے، ان کی روحیں آتی ہیں، اور آتی بھی جمعرات کو اور آتی بھی کوٹھے تک ہے۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں نا یہ بالکل غلط پھیلائی ہوئی ہیں، یہ معاشی پروگرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جو جنت میں چلا جاتا ہے نا تو اس کا آنے کو واپس دل نہیں چاہتا، چاہے دنیا کا سارا کچھ اس کو سامان مل جائے سوائے شہید کے۔ شہید آنا چاہتا ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں، اب تو میرے پاس آ گیا، میرا قانون ہے، میرے پاس رہے گا۔ وہ آنا چاہتا ہے، اللہ اس کو آنے نہیں دیتا۔ جنت سے کو آنا نہیں چاہتا، اور جنت پہ بڑے سخت فرشتے ہیں، کسی کو ہلنے دیتے۔ وہ سینٹر جیل تھوڑی ہے کہ وہاں سے دیوار کراس کر کے، یہ سب فضول بات ہے، قرآن اس کے بالکل خلاف ہے، کوئی روحیں نہیں آتی۔ اچھا، یعنی یہ ثابت یہ ہوا۔ ہاں ایک بات رہ گئی، جی ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ شیاطین جو ہے مرے ہوئے کی شکل میں اور اس شکل میں قبر پر آگے پیچھے نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں فلاں ہوں، میں وہ بابا ہوں، میں فلاں ہوں۔ وہ یہ کام چلتا ہے اس سے۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک واقعہ بھی ہے ہمارے پاس۔ یہ ہمارے بڑے عالم تھے مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ صوفی عبداللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے رحمۃ اللہ علیہ، ماموں کانجن کے بانی تھے۔ ٹھیک ہے ان کا تعلق تھا میاں شیر محمد، وہ جو شرک پور والے تھے، ان کے رسم پر تہمت لگائی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن مجید میں فکان قاب قوسین او ادنی سورہ النجم میں انہوں نے کہا بیٹا یہ جبریل کو دیکھا تھا علیہ السلام، اور جبریل علیہ السلام اکثر انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن 2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصلی شکل میں دیکھا۔ 600 پر تھے اور سارے علاقے کو اس نے گھیر رکھا تھا، ایک غار حرا کے بعد اور ایک یہاں معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس۔ تو یہ سورہ نجم میں بیٹا جو ذکر ہے نا دیکھنے کا، یہ جبریل علیہ السلام کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اور پھر وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ تو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، تو نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا۔ وہ تو واقعہ ہے کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا پہلے پہاڑ پہ دیکھو، کیمرہ تو دیکھتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ ہو معراج کی رات، اللہ کو نہیں دیکھا۔ البتہ جنت میں دیدار ہوگا اللہ کا، بالکل اللہ اصلی شکل میں دیدار کرائیں گے۔ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبیوں رسولوں کو، جنتیوں کو بھی ہوگا۔ دنیا میں رہتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو نہیں دیکھا، یعنی کسی ہستی نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا۔ تو کچھ ایک حدیث ہے جس سے وہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تو حقیقت ہوتا، تو اٹس مین کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوا انہوں نے۔ کہ اگر وہ خواب میں حقیقت میں دیکھنا ہو تو رسول اللہ کیوں کہتے کہ میں کیسے دیکھوں اس کو؟ تو یہ بھی دیکھنا خواب کا ہے، ٹھیک ہے کہ خواب وہی ہوتا ہے، پر اس کی حقیقت کیفیت اب ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ٹھیک ہے، ہم حدیث کو ایسے ہی رکھیں گے، پڑھیں گے، کیونکہ وہ بھی حدیث ہے کہ میں نے نہیں دیکھا۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ نبی تھے، ذہن میں بات ڈالتے تھے اللہ تعالیٰ، اللہ کی آواز، مطلب وہ ایک معاملہ ہے۔ لیکن بات اب یہ ہو رہی ہے کہ کیا اللہ کو دیکھا ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ نہیں۔